لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے پتہ چل جائے گا کون غلطی پر تھا اور کون صحیح رہا. وہ سزا جب ملے گی تو پتہ چل جائے گا. اسلام کی نظر میں جو اللہ کے قانون کو نہیں مانتا وہ مجرم ہے, جو مانتا ہے وہ مجرم نہیں ہے, وہ وفادار ہے. پھر دوسرا جرم یہ کہ مانے مگر فالو نہ کرے, وہ دوسرے درجے میں جرم ہے. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو بھائی اگر اسلام پہ کچھ اعتراضات بھی ہوتے ہیں اور بالفرض اس کے جوابات ہمیں نہیں آتے تو ہمارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. ہم کہیں گے بھائی ان کے جوابات اگر نہیں آ رہے تو ہماری عقل کی کمی ہے. ہر چیز اللہ نے ہر آدمی کو اتنی سمجھ نہیں دی کہ ہر چیز اس کی سمجھ میں آ جائے, ورنہ ہر چیز پہ 10 اعتراضات اٹھتے ہیں. آپ کے والد صاحب نے آپ سے کہا کہ بیٹا میری اطاعت کیا کرو, آپ اس پہ بھی اشکالات ہیں. کیوں ابا؟ آپ اشکال کر سکتے ہیں. اگر آپ حق کے متلاشی نہیں ہو نا, آپ کو کوئی مطمئن نہیں کر سکتا. کیوں ابا آپ کی اطاعت کیوں کروں؟ بھائی اس لیے کہ میں تمہارا باپ ہوں. تو ابا اس کی کیا دلیل ہے کہ کوئی کسی کا باپ ہو تو بیٹے پر لازم ہے کہ اس کی اطاعت کرے؟ بیٹا اس کی دلیل یہ ہے کہ ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ بیٹے کو چاہیے باپ کی اطاعت کرے. ابا ساری دنیا تو شراب بھی پی رہی ہے بھائی, ساری دنیا میں تو امریکہ والے بھی ہیں, یو ایس اے والے بھی ہیں, یو کے والے بھی ہیں, اور یورپ وہ تو زیادہ تر لوگ وہ تو ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دیتے ہیں. جن سے آپ پنکھا لیتے ہو, جن سے ایئر کنڈیشن لیا, جن سے موبائل لیا, جن کی میڈیسن سے اپنے شوگر کا علاج کروا رہے ہیں ابا, تو وہ تو یہ کہتے ہیں. چلو ابا نے سارے اشکالات کے جواب دے دیے نا. بیٹا اگر ڈھیٹ ہوگا آخر میں آ کے کہے گا ابا پہلے یہ تو ثابت کرو کہ آپ میرے ابا بھی ہو. تو ہر دھرم اور ضدی آدمی ان بحثوں سے متاثر ہوگا, وہ کہے گا ابا کو لاجواب کر دیا. لیکن اللہ جو ہے نا, اللہ اس کو پتا ہے کہ کون صحیح اور کون غلط ہے. اللہ کو پتا ہے. تبھی قرآن میں کیا آتا ہے, ابھی سورہ قلم جو ہم پڑھ رہے ہیں نا, آگے آ رہا ہے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. اے نبی ہم نے بتا دیا, ثابت کر دیا کہ قلم گواہ ہے کہ آپ دیوانے نہیں ہیں, سچے نبی ہیں. لیکن فَسَتُبْصِرُ عن قریب آپ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں گے, وَيُبْصِرُونَ اور ان کو بھی پتہ چل جائے گا. ابھی تو ہم نے دلائل سے ثابت کیا ہے, اب دلائل میں کوئی غور کرے گا تو یہاں تک پہنچے گا, نہیں غور کرے گا یا غلط غور کرے گا وہ اب بھی آپ کو دیوانہ اور مجنون ہی کہے گا, اور قیامت تک کہتے رہیں گے لوگ. لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے پتہ چل جائے گا کون غلطی پر تھا اور کون صحیح رہا. وہ سزا جب ملے گی تو پتہ چل جائے گا. تو اس لیے دنیا میں حق اور باطل کی ہمیشہ لڑائی رہی ہے اور وہ ہمیشہ رہے گی. بڑے بڑے ذہین لوگ باطل کے راستے پر بھی چلیں گے, اس لیے کہ وہ سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہی نہیں. ان کو ہر اشکال کا جواب چاہیے, لیکن وہ اس اشکال کا جواب نہ ملنے کی وجہ سے جس چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں نا, اس پر 20 اشکالات ہو رہے ہوتے ہیں جن کو وہ ہضم کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ان اشکالات کو وہ ہضم کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, حالانکہ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا. وہ کل وہ اشکال کیا نا, میں اس کا جواب دے رہا تھا کہ کے ایس بل یونیورسٹی میں ایک طالب علم نے اشکال کیا کہ یہ جو مخلوق ہے کائنات, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی نے بنایا, خود سے نہیں بن سکتی. تو اللہ کے بارے میں بھی تو اشکال ہوتا ہے کہ کسی نے, وہ خود سے کیسے ہمیشہ سے. اب دیکھو اللہ کے بارے میں ان کا مقصد تو اعتراض نہیں تھا, وہ تو ایک اپنی کنفیوژن دور کرنا چاہتے تھے. لیکن جو ایتھیسٹ ہیں نا, وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں, وہ بھی یہ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جو اعتراض ہو رہا ہے کہ وہ ہمیشہ سے کیسے ہو سکتا ہے, اس اشکال کو تو لفٹ کرا رہے ہیں, لیکن کائنات کو انہوں نے ہمیشہ سے فرض کر لیا, اس اشکال کو کھاتے میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے. یا یہ کائنات خود سے وجود میں آئی ہے, اس پر جو اشکالات ہوتے ہیں اس کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. ارے اگر عقل کی بات کر رہے ہو تو یہ کیسی عقل کی بات ہے کہ ایک بے عقلی سے بچنے کے لیے اس سے بڑی بے عقلی کی بات کر لیا آپ نے. بھائی اگر اللہ ہمیشہ سے نہیں مانتے اللہ کو کہ وہ خود سے ہمیشہ سے ہے, تو پھر یا تو یہ کائنات ہمیشہ سے ہوگی یا یہ کائنات خود سے وجود میں آئی ہے. کائنات کا ہمیشہ سے ماننا یا کائنات کا خود سے ماننا اس لیے غلط ہے کہ اس کائنات کو ہم اچھی طرح
جانتے ہیں. جس چیز کو ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں, جس کو جانتے ہی نہیں ہے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ ہمیشہ سے کیسے ہم کہیں ہمیں پتہ ہی نہیں بھائی وہ ذات ہے کیسی. جس کائنات کو جانتے ہیں نا, جس کے بارے میں یہ پتا ہے کہ اس کائنات میں جو بنی ہوئی چیزیں ہیں ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج نہیں ہو سکتی, جب تک کہ کوئی چینجر نہ ہو, کوئی چینج کرنے والا نہ ہو, تو وجود میں کیسے آ سکتی ہیں. مثال کے طور پر یہ پنکھا ہے, یہ بنا ہوا ہے نا, اب یہ رکی ہوئی حالت میں ہے, یہ حرکت میں آئے گا. اب کسی ایتھیسٹ کے سامنے آپ یہ اشکال کریں, یہ دعویٰ کریں کہ یہ پنکھا جو رکا ہوا ہے یہ خود سے حرکت کرے گا, صرف میں یوں کر کے دیکھوں گا اس کو یہ حرکت کرے گا, وہ مانے گا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, کبھی بھی نہیں مانے گا. آپ کہیں اس پہ کرے گا یار, وہ کہے گا تو بھائی 1 کروڑ روپے بھی دے دینا مجھے, میں نہیں مانوں گا یہ, جب تک کوئی موومنٹ کے لیے کوئی سبب نہیں, ہوا چلے یا آپ کی آنکھوں سے کوئی شعائیں نکل کے جا رہی ہیں اس کو گھمانے کے لیے, یا پیچھے سے بجلی آئے جو گھمائے, ورنہ یہ قیامت تک ایسے کا ایسے ہی رہے. اور پاکستان میں تو اس کا تجربہ ہے, جب بجلی جاتی ہے دیکھتے رہتے ہیں پنکھے کو حسرت سے, 6 گھنٹے گزر جاتے ہیں. کسی ایتھیسٹ کو فون کرو, بولا یار یہ کیوں حرکت نہیں, خود سے حرکت تو کرنی چاہیے. وہ کہے گا بھائی کبھی بھی, جب تک کئی ایسی والوں کی غیرت نہیں جاگے گی یہ کبھی بھی حرکت نہیں کر سکتے. اس کے لیے غیرت بھی ہونا ضروری ہے. غیرت اور بجلی یہ تمام چیزیں مل کے کیا کریں گی اس کو, غیرت سے بجلی پیدا ہوگی. حقیقت ہے نا, ہمارے ہاں بجلی صرف پانی سے پیدا نہیں ہوتی, غیرت بھی ہونی چاہیے اس کے لیے. وہ تو دوسرے ملک ہیں, وہ پانی تو ہے اللہ نے, وہ سب کچھ ہے, لیکن وہ غیرت نہیں ہے نا. سو رہے ہیں پڑے پہ, بٹن دبا کے بول گئے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ موومنٹ کے لیے ضروری ہے کہ کوئی حرکت دینے والا ہو. اس کے بارے میں کوئی کہے کہ یہ خود سے ایک دن آئے گا, پنکھے کو غیرت آئے گی اور وہ کہے گا کہ یہ اسی والوں کو تھی حیا نہیں آ رہی, میں خود ہی گھوم لوں یار, نہیں ہو سکتا. کروڑوں اربوں کھربوں سال گزر جائے یہ نہیں ہلے گا. 100 ڈارون پیدا ہو کے مر جائیں گے مگر یہ ہلنے کا نام نہیں لے گا. حقیقت بتا رہا ہوں. اب ایک بات بتاؤ کہ یہ پنکھا جو ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج نہیں ہو رہا, جب تک کوئی چینج کرنے والا نہ ہو, یہ بن کے لٹک سکتا ہے اوپر؟ بتاؤ نا میرے بھائی, یہ بن کے لٹک نہیں سکتا. بننا زیادہ مشکل ہے بنسبت بننے کے بعد ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونا. بننا تو اور زیادہ مشکل ہے, تو بن کیسے گیا؟ اور پنکھا خود نہیں بن سکتا, تو مجھے بتاؤ پنکھے کا نظام زیادہ پیچیدہ ہے یا انسان کا نظام؟ پنکھے کے میکینک زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا MBBS کیے ہوئے ڈاکٹر زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں؟ بھائی پنکھے کا سسٹم اتنا پیچیدہ نہیں ہے. آپ کو کیا ہو گیا؟ پنکھے کا جو میکینک ہے نا وہ تو 2 منٹ چند دن بیٹھو کسی میکینک بن جاؤ گے, لیکن جو انسان کی باڈی کو پڑھنے والا ڈاکٹر ہے 4 سال تو اس کو کتابی کیڑا بننا پڑتا ہے, پھر بہت پڑھتے پڑھتے بڑھاپے میں جا کے کچھ تھوڑا بہت اس کے سمجھ میں آتا ہے کہ پھیپڑے کہاں ہوتے ہیں, گردے کہاں ہوتے ہیں, اور وہ کیسے فلٹر کرتے ہیں, کیا ہوتا ہے. تو یہ اتنا آسان یہ خود سے بنا نہیں ہے. اور اس پنکھے کو ایجاد کرنے والا جس کو لوگ صبح شام سلوٹ کرتے ہیں, وہ سائنٹسٹ جس نے پنکھا ایجاد کیا ہوگا, اور لوگ کہتے ہیں وہ سائنٹسٹ کم بخت خود سے وجود میں آ گیا ڈارون کی تھیوری کی وجہ سے, کہ جی کروڑوں سال میں کیوں ہوا تھا, پھر اربوں سال میں. سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کمی نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں نا جب اشکال کرتے ہیں بھئی یہ کیسے ہو گیا, تو کہتے ہیں 1 ارب 22 کروڑ 385 سال میں ہوا ہے یہ. وہ اتنا لمبا ڈسٹینس اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ یار 1-2 سال میں 10 سال 20 سال 48 سال 50 سال کی بات ہی نہیں کر رہے, ہم 25 ارب سال کی بات کر رہے ہیں. اب آدمی کہتا ہے یار 25 ارب میں تو شاید کچھ ایسا ہو گیا ہو. او بھائی 25 ارب کیا, 25 ارب کو 25 ارب دفعہ 25 ارب سے ضرب دیں, پھر بھی ایسا اتفاق نہیں ہو سکتا. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کائنات کو. بھائی موومنٹ, اگر کوئی کہے یہ پنکھے کا جب تک کوئی ہلانے والا نہ ہو تو 25 ارب سال میں یہ گھومے گا, وہ کہے گا 25 ارب سال میں بھی نہیں گھومے گا یہ, جب تک کوئی گھمانے والا نہ ہو. تو اس کائنات کے ایک ایک ذرے سے ہم واقف ہیں, ہمیں پتا ہے بھائی جب تک یہ ہلاؤ نہیں تو ہلتی نہیں ہے, تو بنائے بغیر بن کیسے گئی. اور خدا کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے, وہ تو ہے, اشکال نہیں ہوتا کہ یہ خود سے کیسے بن گئی.
ہر باطل کی یہ عادت ہے کہ وہ ایک اعتراض کر کے پتلی گلی سے نکل لے گا، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں جو اعتراض کر کے جس راستے کی طرف جا رہا ہوں اس پہ 100 اس سے 20 گنا زیادہ اعتراضات ہوتے ہیں. تو اعتراضات کے جواب دینا، حق کو کی پہچان کے لیے ہر اعتراض کا جواب آنا ضروری نہیں ہے. اتنا کافی ہے کہ آپ حق کو چھوڑ کر جس راستے کی طرف جا رہے ہو اس کے بارے میں آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے، وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے. بہت سے اعتراضات ایسے ہوتے ہیں بھائی ہمیں نہیں پتا اس کا جواب. بہت سے اعتراضات ایسے، بالکل یہ مسئلہ صحابہ کی طرح ہے کہ بہت سے صحابہ کی لڑائیاں ہوئی نا آپس میں. اب قرآن ان کو جنتی بھی کہہ رہا ہے، قرآن رحماء بینہم بھی کہہ رہا ہے، پھر بھی لڑائی ہوئی تو عقل مند کیا کہتے ہیں؟ بھائی وہ ہو گئی، ہمیں نہیں پتا، وجوہات ہوں گی. اور جو باطل لوگ ہیں وہ گھستے درمیان میں وہ اعتراضات کرتے ہیں. پھر جب وہ اعتراضات کرتے ہیں تو صحابہ کے بارے میں جو قرآن کی آیات ہیں ان میں تعویلات کرتے ہیں. ایک لا حاصل بحث میں جتنے بڑے بڑے علماء اکابر گزر ہونے کا، بھائی ہمارا ذہن چھوٹا ان کا بڑا، ہمیں نہیں پتا، ہمیں ہر اعتراض کا جواب ہمارے پاس ہونا ضروری نہیں. ہو گئی جھگڑا، ختم ہو گیا، اب ہم دوبارہ اس جھگڑے کو کیوں اچھالیں؟ تو زیادہ جو فنڈر بننے کی کوشش کرتا ہے نا، برباد وہی ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ مثال دی جاتی ہے نا، بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا. تو یہ ایک اعتراض سے نکل کے بھاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جس طرف جاتے ہیں وہ اس پہ درجنوں اعتراضات. تو وہ ایک صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا یہ باندیوں کے بارے میں، پہلے بھی جواب دے چکا ہوں لیکن کیونکہ یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا تو انہوں نے کہا یہ اسلام نے باندیا بنانے کا جو حکم دیا اور ان سے ریلیشن بھی جائز ہے، یہ کیا ہے غلام باندیا؟ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، جنگ میں جب قید ہو کر آئے ہیں غیر مسلم، تب کسی کو جب بھی کوئی سجیشن دیا کریں نا تو اس کا آلٹرنیٹ پیش کیا کریں پہلے، کہ ہونا یہ چاہیے تھا مگر کیا ہی ہے، ہونا یہ چاہیے تھا. ابھی ایک صاحب کہنے لگے گورنمنٹ نے جو اتنا ٹیکس لگایا ہوا ہے گاڑیوں پہ، 2 لاکھ کی گاڑی ہے 10 لاکھ کی بک رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی میں گورنمنٹ میں بھی نہیں ہوں، نہ مجھے کوئی ٹیکس کا، لیکن ایک اشکال ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹیکس ختم ہو جائے اور وہ 10 لاکھ کی گاڑی 2 لاکھ پہ آئے تو روڈ پہ پاؤں رکھنے کی جگہ کیا ہوگی؟ اتنی گاڑیاں آ جائے گی، رکشے والے بھی رکشے بیچ کے لینڈ کروزر خریدیں گے، پھر رکشہ لینڈ کروزر میں آ جائے گا. حقیقت ہے، ہم رکشے میں آ رہے ہیں، وہ 6 آدمیوں کی جگہ 1 آدمی آ رہا ہوگا اور وہ گاڑی 6 آدمیوں کی جگہ. میں نے کہا ممکن ہے اس لیے لگایا، مجھے پتا نہیں ہے وجہ کیا ہے، لیکن کوئی بھی سجیشن دینے سے پہلے تھوڑا سا انسان اس کا، بھائی گورنمنٹ کو چاہیے کہ ٹیکس نہ لگائے، ہاں یہ کر دے کہ اس سے گاڑیوں کا رش بھی کم ہو جائے گا، تو وہ کوئی ایسا حل تلاش کر کے لائیں، اور حل تلاش کرنے کے بعد پھر اس پہ اٹھنے والے اشکالات کے جوابات بھی ہوں، پھر آپ بات کریں. تو میں بھی کہوں گا بھائی ماشاءاللہ. ویسے تو میں بھی یہ بات کہتے رہتا ہوں یار 2 لاکھ کی گاڑی ہے 20 لاکھ کی، لیکن اس دفعہ میں نے بھی کبھی سوچا نہیں تھا کہ کبھی جو ہے نا کہ اگر یہ 2 لاکھ ہی کی ہو گئی تو روڈوں پہ تو ہمارے یہاں تو لوگ انڈا لینے بھی جائیں گے نا، گاڑی میں بیٹھ کے جائیں گے. پیدل چلنے کا تو ویسے بھی ختم ہو رہا ہے نا، یعنی کسی کو واش روم بھی جانا ہوگا گاڑی میں بیٹھ کے جائے، بلکہ گاڑی میں ہی بنوا لے گا واش روم. تو کوئی متبادل تو ہو نا. کیا ہاں میں باندیوں کی بات کر رہا تھا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، اسلام جب دنیا میں آیا تو غلام بادیوں کا تو پہلے سے رواج تھا، وہ اسلام نے نہیں لایا، وہ تو پہلے سے چل رہا تھا رواج. اب اسلام میں حکم یہ ہے کہ بھائی جب جہاد ہوا، لڑائی ہوئی، دشمن کے مرد بھی قبضے میں آئے، عورتیں بھی قبضے میں آئیں، اب آپ کے پاس کتنے آپشن ہیں؟ یا تو ان کو چھوڑ دو ایسے ہی، تو پھر پکڑا کیوں تھا جب چھوڑنا ہی تھا آپ نے؟ وہ جنگ اور لڑائی کا فائدہ کیا جب ان کو ایسے ہی چھوڑنا تھا آپ نے؟ دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دو جیسے ڈالا جاتا ہے. اور آپ صدیوں تک جیلوں کے حالات ذرا یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ لیں، جاپان کے جیلوں میں کیا ظلم ہوتا تھا، یورپ کے جیلوں میں کیا ہوتا تھا قیدیوں کے ساتھ. کیونکہ وہ آپ کے کچھ لگتے تھوڑی ہیں جو آپ ان کو کھلاؤ گے خربوزے صبح شام. ایسے ان قیدیوں پہ یہ جو آج کل بڑی ویکسینیشن اور دوائیں ایجاد ہوئی ہیں نا، جو ہم کھا رہے ہیں، ڈپریشن کا علاج ہو رہا ہے، یہ پہلے جنگی قیدیوں پہ تجربے کیے گئے ہیں اور انتہائی اذیت ناک موت سے ان کو دوچار کیا گیا ہے. بڑے بڑے جنگی قیدیوں پہ دنیا تجربے کرتی رہی ہے. ایسے تجربے ہوئے کہ یہ والی دوا سے انسان جاگتا ہے تو فلاں قیدی کو کھلا کے دیکھو کتنے دن تک جاگتا ہے. اس بیچارے کو 1 ہفتے جگایا، وہ دماغی توازن کھو گیا،
وہ سر دیواروں سے مار رہا ہے, چیخا, وہ مر گیا. کوئی بات نہیں, مر گیا تو انداز ایک رپورٹ تیار ہو گئی کہ اس دوا کے سائیڈ افیکٹ میں یہ کہ 1 ہفتہ اگر کھائی جائے تو بندہ مر جاتا ہے. نہ کوئی کیس بنے گا. یہ تجربے ہوئے قیدیوں کے اوپر, بہت اذیت ناک جو ہے نا مراحل سے جنگی قیدی گزرتے رہے ہیں. تو اسلام اگر قیدیوں کی یہ کہتا کہ جیلوں میں ڈال دو تو کیا پرسان حال ہوتا ان کا, کیا حالات ہوتے ان کے. تو اسلام نے کہا, درمیانی راستہ دیا کہ بھائی نہ قتل کرو ان کو, یا ایک راستہ یہ ہوتا کہ سب کو اڑا دو جان سے. تو قتل کرنے کا کیا فائدہ جب ایک قوم آپ کے قبضے میں آ گئی ہے, اس کا شر ختم ہو گیا, وہ لڑنے کے قابل نہیں رہی ہے. بھائی لڑائی اس لیے تھی نا کہ ان کا شر ختم ہو جائے, شر ختم ہو گیا تو درمیانی, اور یا یہ کہ ان کو آزاد چھوڑ دو. تو آزاد جب ان کو چھوڑیں گے اس طریقے سے تو مغلوب قوم کو انسان کبھی بھی فطری طور پر اپنے جیسا مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. نہ ان عورتوں کو دے گا نہ ان مردوں کو دے گا. درمیان کا راستہ کہ ان کا بھی فائدہ ہے اور جو مجاہدین ہیں ان کا بھی فائدہ, کہ مجاہدین میں بانٹ دیے جائے. بھئی یہ تم لے لو, یہ تم لے لو, اب یہ تمہارا غلام ہے, اس کا سارا خرچہ تمہارے اوپر اور اس کے ذمہ تمہاری خدمت. یہ کانسیپٹ ہے غلام کا. یہ بہترین حل تھا جنگی قیدیوں کا اس زمانے میں. اور اسی میں جب باندیاں دی جائیں گی تو یہ عجیب بات ہے, ایک باندی کسی کے حوالے کر دی مگر اس کو ریلیشن قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے, جبکہ وہ اس کی لگتی کچھ بھی نہیں. اس سے معاشرے میں زنا پھیلے گا. تو اس کو حق دے دیا کہ بھائی جو زوجہ کے ساتھ ریلیشن ہے وہ اس کے ساتھ کر سکتے ہو, لیکن اس کا ساری زندگی نان نفقہ تمہارے ذمے, اس سے جو اولاد ہوئی وہ تم اس کے باپ ہوگے, اور اس کو کوئی دوسرا آدمی ہاتھ, یہ پبلک پراپرٹی نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی اور ایسا حل ہے جو اسلام کو اس وقت اختیار کرنا چاہیے تھا تو پلیز آپ بتا دیں. تو ہم پھر یہ کہیں گے کہ یار اسلام کی توجہ اس طرف کیوں نہیں گئی تو اس کا مطلب یہ خدائی مذہب نہیں ہے, کوئی حل نہیں ہے کسی کے پاس. اور پھر اسلام نے ان قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا جو حکم دیا, بات بات پہ غلام آزاد کرنے کا حکم دیا, کیونکہ جب ایک غلام آپ کا غلام بن گیا, اب آپ اپنی مرضی سے جب اس کو آزاد کریں گے تو وہ ریاست کا باغی نہیں بنے گا, کیونکہ ریاست نے اس پر احسان کیا ہے, مولا نے اس پر احسان کیا ہے. جس باندی کی اولاد ہو جائے اس کو بیچا نہیں جا سکتا, کیونکہ اب وہ مولا کے مرنے کے بعد آزاد ہی ہوگی. قسم کھا کے آپ نے توڑ دی, کفارہ کیا ہے, غلام آزاد کرو. آپ سے ناحق کسی انسان کا قتل ہو گیا, کفارہ کیا ہے, غلام آزاد کرو. زوجہ سے زہار کر لیا, کفارہ کیا ہے, غلام آزاد کرو. تو بہت سارے مسلمانوں سے جو کوئی غلطیاں ہوں گی نا, تو ان غلطیوں کی تلافی میں کیا کر دیا, غلام آزاد. اس طرح سے غلاموں کی آزادی شروع. تو اب یہ تو بتا رہے ہیں کہ اسلام میں غلاموں کا نظام ہے, یہ نہیں بتا رہے کہ غلامی تو ساری دنیا میں تھی اس وقت. اسلام میں غلاموں کے ساتھ جو سلوک تھا وہ دوسرے قوموں سے 1000 گنا بہتر. نمبر 2, اسلام کے پاس اس وقت غلامی کے علاوہ جنگی قیدیوں کا کوئی آلٹرنیٹ تھا ہی نہیں. تیسری بات یہ کہ اسلام نے غلامی کو نہیں, غلامی کے آزاد کرنے کو پروموٹ کیا ہے. غلامی کے آزاد کرنے کا جو سسٹم اسلام نے بنایا تھا اس وقت پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں تھا وہ. تو یہ سارے اشکالات کھا جائیں گے, ٹھیک ہے نا, بس وہ ایک لے کے بیٹھے رہتے ہیں. خیر, بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو میں جو عرض کر رہا تھا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حق کا جو کی تلاش ہے نا وہ بہت آسان ہے, اس اعتبار سے کہ آپ اس کو چھوڑ کر جا کہاں رہے ہو. آپ اس کو چھوڑ کر اگر جا کہیں اور رہے ہو اور اس پہ آپ کو کوئی اشکال نہیں ہو رہا, ویسے آپ بہت ذہین ہو کہ اپنے پیچیدہ کھود کرید کے آپ نے اشکالات نکال لیے, تو اس کی علامت ہے کہ آپ صرف اعتراض کرنے کے عادی ہیں, آپ حق کے متلاشی نہیں. یہ جتنے بھی ہیں مسلمانوں میں جو باطل فرقے ہیں نا, ان میں بھی یہی ہے. مسلمانوں کے اندر بھی تو بہت سے فرقے بن گئے نا جو اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں, باقی سارے جہنم میں جا رہے ہیں. ان کا بھی یہی ہے, وہ آپ پر اعتراضات کرتے رہیں گے, آپ جواب دیتے رہو گے, لیکن وہ آپ کو اپنے اوپر اعتراض کرنے کا موقع نہیں دیتے. تبھی ہم سامنے بیٹھنے کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی کبھی ہیلو ہائے سامنے بیٹھ کے کرو انشاءاللہ, تو پھر ہم بتائیں گے.